السلام علیکم ویورز، ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہمارے سوسائٹی کے اندر ہونے جا رہی ہے، اور یقیناً اگر یہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے، پورے ملک کے لیے، تمام جتنے بھی بیچارے غریب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ غربت کی وجہ سے چھوٹی موٹی ملازمتوں کے لیے لوگوں کے گھروں پہ چھوڑتے ہیں، دکانوں پہ چھوڑتے ہیں، فیکٹریز میں چھوڑتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ ویسے تو چائلڈ لیبر ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ کچھ لوگ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں تو گھروں وغیرہ میں بچے جو ہیں وہ اپنے کام کے سلسلے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی اور تشدد کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کوئی نہ کوئی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، چائلڈ لیبر کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ پورے ملک میں مختلف علاقوں میں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ ریٹ کی گئی ہے، اور جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں انہوں نے قرارداد یہ پیش کی ہے اسمبلی کے اندر کہ اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروا دی گئی ہے، اور یہ ایوان بچوں سے جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات میں بڑھتے ہوئے اضافے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جی متن میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کم عمر بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں، اور گھروں پر کام کرنے والے بچوں پر سب سے زیادہ تشدد کے واقعات ہیں۔ ابھی تک بچوں پر تشدد کرنے والے کسی بھی ملزم کو سزا نہیں مل سکی۔ یقیناً یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آئے دن بچوں کے کیسز رپورٹ تو ہوتے ہیں، کہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں بچوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، لیکن سزا نہیں مل پاتی۔ بچوں پر تشدد اور جنسی واقعات کو روکنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس قرارداد کے اندر، اور یہ کہا گیا ہے کہ مختلف اداروں کے اندر، لوگوں کے اندر ورکشاپس کے طور پہ یا کسی بھی طرح سے کنڈکٹ کروائی جائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، لوگوں کو لیکچرز دیے جائیں، لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ اس چیز سے پرہیز کریں، اور لوگوں کے لیے پہلے یہی بڑی مشکل بات ہوتی کسی غریب کے لیے کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں اپنے بچے کو جو ہے وہ کسی کے پاس چھوٹے اپنے بچے کو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، اور آپ لوگ الٹا اس کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں، تو اس غریب کی مشکل میں، پریشانی میں آپ لوگ مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب جو لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 600 کلو مردہ گوشت سپلائی کرنے والوں کے خلاف ملزمان جو ہیں ان کی جو ضمانت تھی اس کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بے حسی کتنی زیادہ ہے، 600 کلو مردہ گوشت مرغی کا سپلائی کر دیا گیا۔ آپ سوچیں کہ اس سے انسانی صحت کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مردہ گوشت ویسے ہی ہم پہ حرام ہے، تو اتنے سارے مسلمان جب یہ گوشت کھائیں گے تو اس کا جو گناہ ہے وہ ان کے ساتھ چڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ لوگ بیمار ہوں گے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے ہیں کچھ منافع کے لیے، تو ایسے لوگوں کی واقعی نہ تو ضمانت ہونی چاہیے، سنگین انہیں سزا ملنی چاہیے۔ درخواست گزاروں پر مردہ گوشت سپلائی کرنے کے سنگین الزامات ہیں۔ ایسے سنگین نوعیت کے معاملات کو نظر انداز کرنے سے شہریوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا راستہ کھل جائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے گوشت کھانے سے کئی بیماریاں لگتی ہیں، اور معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کا گوشت مبینہ طور پر ریسٹورنٹس، دیگر کھانوں اور مشہور شاورما پوائنٹس پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو واقعی بڑا شاورما 35 روپے، اور یہ واقعی بڑا شاورما 50 روپے اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا، وہاں پر آپ کو اسی مردہ گوشت کی، اسی مردہ مرغیوں کے شاورما آپ کو ملتے ہیں جو آپ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں، خود بھی بچیں، جو صحت کا معیار ہے اس کو ضرور چیک کریں باہر سے چیزیں کھاتے ہوئے، اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو سنگین سے سنگین سزا ملنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کی ضمانت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دودھ ہے تو وہ غیر معیاری تلف کر رہی ہوتی ہے ہماری فوڈ اتھارٹی، اس کے اوپر بھی لوگوں کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے۔ سبزیاں ہیں تو وہ گندے جو ہے وہ نالیوں کے پانی سے سیراب کر رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس وقت پیور نہیں رہ گئی، تو اس کے اوپر واقعی بڑی کڑی نظر کی ضرورت ہے، کڑی سزائیں ملنی چاہیے تاکہ یہ لوگ کھانے پینے اور لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کے کام سے باز آ جائیں۔